نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ متواتر کی بحث سے فارغ ہو کر اب ہم شروع کر رہے ہیں خبر مشہور کو۔ یہ یعنی ہم نے جو شروع میں عرض کی تھی کہ یہ فصل ہے خبر واحد کی بیعتبار علم کے۔ بیعتبار علم کے جس طرح پہلی قسم اس کی تواتر ہے، اب اس کی دوسری قسم ہے خبر مشہور۔ خبر مشہور کس کو کہتے ہیں؟ جس مفعول کا صیغہ جس کا معنی ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ المشہور هو ما رواه ثلاثة فاکثر فی کل طبقۃ ما لم یبلغ حد متواتر، کہ خبر مشہور سے کہتے ہیں جس میں ہر طبقے سے، ہر یعنی طبقات میں سے 3 سے زیادہ لوگ روایت کرنے والے ہوں لیکن تواتر سے کم درجے کی ہوں، یعنی تواتر سے کم ہو اور عام خبر واحد سے وہ بڑھ کر ہو۔ خبر عزیز اور خبر واحد سے ایسی حدیث کو حدیث مشہور کہتے ہیں۔ اور حنفیوں کے ہاں، احناف کے ہاں مشہور کس کو کہا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار میں احناف کے اصول اس لیے ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ احناف کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کا حدیث کے بارے میں درک نہیں ہے یا حدیث کے بارے میں جانتے نہیں، وہ صاحب الرائے ہیں۔ تو وللناس فی ما یعشقون مذاہب، ہر ایک کی اپنی اپنی یعنی رائے ہے۔ تو جیسے محدثین کو اور شوافے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حدیث کے سمجھنے میں اپنی فہم کے مطابق اپنی اصطلاحات ان کی بنائیں، تو احناف کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں اپنی اصطلاحات ان کی ہوں اور وہ اس کے روشنی میں سمجھیں۔ لیکن ہم سب کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ کسی کا مقصد بھی حدیث رسول کا استخفاف مراد نہیں تھا، بلکہ عمل کرنے کا بہتر سے بہتر راستہ تلاش کرنا تھا۔ تو اب جو مشہور کی تعریف ہے احناف کے ہاں، اس کی تعریف یہ ہے، وہ کہتے ہیں المشہور عند الحنفیۃ علی ما کان من الاحاد فی القرن الاول ثم انتشر فی القرن الثانی والثالث التابعین واتباعہم فصار ينقله قوم لا يتوهم تواتهم علی الکذب۔ تو وہ کہتے ہیں ایک یعنی خبر مشہور سے کہتے ہیں ما کان من الاحاد فی القرن الاول، جو قرن اولا میں پہلے زمانے میں وہ خبر واحد ہو، پھر اس کے بعد انتشر فی القرن الثانی والثالث، دوسرے زمانے میں یعنی تابعین کے زمانے میں، آگے تبع تابعین کے زمانے میں وہ اتنی مشہور ہو جائے کہ وہ یعنی اس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو جائے، اتنی مشہور ہو جائے کہ جھوٹ پر جمع ہونا۔ لیکن اصل کے اعتبار سے چونکہ یہ متواتر نہیں ہے، قرون اولا میں پہلے زمانے میں یہ تواتر سے کم درجے کی تھی، بعد کے زمانوں میں بے شک یہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، لیکن اس کو متواتر نہیں کہا جائے گا۔ اور نہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس کا ایک زمانے کے اندر لوگ کم ہیں، اس کمی کی وجہ سے اب یہ اس درجے کی نہیں رہی کہ اسے ہم متواترات میں شمار کریں۔ اب اس تعریف کی وجہ سے احناف میں اور یعنی فقہا میں اور محدثین میں ایک صورت توافق کی ہے اور ایک صورت تخالف کی ہے۔ ایک صورت ایسی ہوگی جس پہ سب حضرات متفق ہوں گے، اور ایک صورت ایسی ہوگی جس پہ ان کا تھوڑا سا اختلاف رائے ہوگا۔ مثال کے طور پر جو توافق کی صورت ہے، 3 یا 3 سے زائد روایت کریں، کسی بھی زمانے میں 3 یا 3 سے زائد روایت کرتے رہیں، اکثر من غیر یصل الی حد متواتر ثم روى عنہ التابعون وتبعہ متواترا، کہ جسے 3 یا 3 سے زیادہ صحابہ روایت کریں لیکن وہ حد تواتر کو نہ پہنچے، یہ ایسی صورت ہے 3 یا 3 سے زیادہ روایت کریں تو اس کو متواتر کہا جائے گا، اس کو مشہور کہا جائے گا محدثین کے ہاں بھی اور فقہا کے ہاں بھی۔ لیکن اگر ایک راوی روایت کرے، اب اس میں تو اتفاق ہے، یعنی حضرات فقہا بھی مانتے ہیں کہ 3 سے زیادہ روایت کرے تو وہ مشہور ہوگی، اور محدثین بھی مانتے ہیں 3 یا 3 سے زیادہ روایت کرے تو مشہور ہوگی۔ لیکن اگر شروع زمانے میں ایک روایت کر رہا ہے اور آگے جا کر وہ زیادہ لوگ روایت کرتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے روا صحابی واحد حدیثا ثم روا عنہ جماعت من التابعین متواترا فعند الحنفیۃ، اور یہ حنفیوں کے ہاں متواتر ہوگی، اور اس کے اوپر تعریف مشہور کا انطباق بھی ہوگا، لیکن محدثین کے ہاں یہ مشہور نہیں ہوگی، کیونکہ محدثین کے ہاں شرط یہ ہے کہ ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زائد، اور احناف کے ہاں اگر وہ مشہور ہو جائے کسی بھی زمانے میں، چاہے اس کے کسی زمانے میں راوی ایک رہا ہو، شروع زمانے میں ایک بھی ہو، بعد میں مشہور ہو جائے تو وہ حدیث میں مشہور ہو جائے گی، شہرت کے درجے کو پہنچ جائے گی۔ تو اب ایک صحابی شروع میں ہے، بعد میں 3 یا 3 سے زائد ہر زمانے میں روایت کر رہے ہیں، اب یہ محدثین کے ہاں مشہور نہیں ہوگی، لیکن فقہاء احناف کے ہاں یہ حدیث مشہور ہوگی۔ اور اگر 3 ہر زمانے میں روایت کر رہے ہیں تو یہ اتفاقی صورت ہے، محدثین کے ہاں بھی مشہور ہوگی یہ حدیث اور بھی مشہور ہوگی۔ اس کی مثال ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه، یہ اللہ تعالیٰ
نہیں کھینچ کر ختم کریں گے. اس روایت کو جیسے بخاری اور مسلم وغیرہ دیگر محدثین نے روایت کیا، اس کی یہ مثال ہے حدیث مشہور کی کہ اس میں شروع سے ہی اس کو 2 3 یا 3 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا، پھر اس کے بعد آگے چلتی رہی. اب یہ اطراف عالم میں مشہور ہے، لیکن اس حدیث کا مسئلہ جو بنا وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں تواتر کی شرط نہیں پائی گئی، تواتر سے کم درجے کی رہی، اس لیے یہ حدیث مشہور ہے، حدیث متواتر نہیں ہے. اور متواتر کو دوسری بات یہ کہ حدیث مستفیض بھی کہا جاتا ہے. فاضل ماء سے پانی کا ابلنا، یعنی ابلنا، ایک چشمہ پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے ابتدائی، لیکن اس کا پانی ہر طرف پھیل جاتا ہے، تو اس کا بھی منبع چونکہ شروع میں کم ہوتا ہے، 2 یا 3 یا 1 راوی روایت کار ہوتا ہے، بعد میں پھیل جاتی ہے، اس لیے اس حدیث کو بھی حدیث مستفیض کہا جاتا ہے، اس کا درجہ مستفیض کا ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ خبر مشہور کی تعریف میں جو حضرات محدثین فقہا کا اختلاف ہے، تو اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ خبر مشہور علم یقینی کا فائدہ دے گی یا علم نظری کا، اس میں اختلاف ہوا. حضرات کے نزدیک خبر مشہور علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، علم استدلالی اور علم ضروری کا فائدہ نہیں دیتی، علم نظری کا فائدہ دے گی. اور امام فخر الاسلام بزوی، علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ، خبر مشہور نہ تو متواتر کی قسم ہے اور نہ خبر واحد کی قسم ہے، بلکہ یہ متواتر اور خبر واحد کے درمیان ایک درجہ ہے، اور یہ ایسے ظن کا فائدہ دیتی ہے جو یقین کے قریب ہو. یعنی خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے. اور خبر مشہور یہ واحد اور خبر متواتر کے درمیان وہ درجہ ہے جو یقین کا فائدہ دیتی ہے، ایسے ظن کا جو یقین کے قریب ہو، یعنی نہ بالکل ظنی ہے کہ اس کو ہم اس درجے میں رکھیں، اور نہ یہ یقینی ہے کہ اس کو ہم متواتر کے درجے میں رکھیں، بھائی ایسا ظن ہے جو یقین کے قریب ہے، اس کا حکم ہے خبر متواتر کا. اب ان اختلاف آراء سے، محدثین اور فقہا کی ان اختلافی آراء سے ایک نتیجہ نکلا کہ خبر مشہور علم یقینی کے بجائے اطمینان کا فائدہ دیتی ہے. اس کا منکر کافر تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال گم کردہ راہ ضرور ہوگا، فاسق ضرور ہوگا کہ وہ ایک مشہور چیز کا جو کہ خبر واحد سے اوپرلے درجے کی چیز ہے اس کا وہ انکار کر رہا ہے، اس لیے اسے فاسق کہا جائے گا. دوسری جو حدیث ہے، دوسری جو قسم ہے اس علم کے اعتبار سے، پہلے ہم نے پڑھا خبر متواتر کو، پھر پڑھا خبر مشہور کو، اب ہم اس کی تیسری قسم جو ہے وہ خبر عزیز. خبر عزیز یہ جو ہے وہ قلیل اور نادر کے معنی، نادر حدیث کو خبر عزیز کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی قوی اور مضبوط بھی ہوتا ہے. اب اس کی اصطلاحی تعریف جس کو تفسیر مصطلح الحدیث میں اور دیگر یعنی اصطلاحات حدیث میں اس کی جو تعریف کی گئی، وَهُوَ أَنْ لَا يَقِلُّ رَوَاتُهُ مِنْ اثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ طبقات السند، جس کے تمام طبقات سند میں 2 سے کم راوی نہ ہوئے ہوں، راوی 2 یا 2 سے زائد ہوئے ہوں، ایسی حدیث کو حدیث عزیز کہا جاتا ہے. اور اگر اس سے بڑھ جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں کم نہیں ہونے چاہیے، 2 سے بڑھ جائیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، 2 سے کم نہ ہوں. اس کی مثال جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کو شروع میں 2 صحابہ کرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے روایت کیا. تو اب جب شروع میں کم لوگوں نے روایت کیا، بعد میں زیادہ لوگوں نے روایت کیا، تو اب ایسی روایت تو یہ عزیز کے حکم میں ہے کہ جس کے قلیل ہیں، نادر اس کا وقوع، بہت کم روایت ہیں جن کو اوپر عزیز کا حکم لگایا جاتا ہے کہ اس کے تمام طبقات میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی ہوتے ہیں، 2 سے کم ایک بھی نہیں ہوتا، ایک ہو تو پھر خبر واحد بن جائے، اور 3 بھی نہیں ہوتے کہ مشہور بن جائے، اور اس سے زائد بھی نہیں ہوتے کہ وہ خبر متواتر بن جائے. تو یہ خبر عزیز جس کے تمام طبقات میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی رہے ہوں، ایسی روایت کو خبر عزیز کہا جاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی سند دے کر حکم لگایا جاتا ہے. اگر اس کی سند کے تمام راوی ثقہ، عادل، تام الضبط ہوں، علت قادحہ نہ پائی جائے، اور وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو، تو وہ حدیث صحیح ہوگی. اگر راوی سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، لیکن ضبط میں کچھ کمی رہ جائے تو وہ حدیث حسن ہوگی. اگر کوئی ایک شرط سرے سے مفقود ہو تو وہ ضعیف ہوگی. یعنی عزیز کے اندر جو سند کو دیکھا جائے گا تو سند کے اندر جو بھی اس کی کیفیت ہوگی سند کی، تو اسی کیفیت کے مطابق اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا، یا وہ صحیح ہوگی یا ضعیف ہوگی یا حسن درجے کی ہوگی. تو یہ تھی آج کی ہماری بحث. اب اگلی جو بحث ہے خبر واحد کے حوالے سے، چونکہ طویل بھی ہے
اور کل کا مکمل سبق خبر واحد ہی کے حوالے سے شاید ہوگا، چونکہ یہ سب سے مشکل ترین بحث ہے خبر واحد کی، کہ جتنے بھی ہمارے اندر الہادی اور دیگر فتنے جنم لے رہے ہیں، خبر واحد دیکھ دیکھ کر قوم کے اندر وہ انتشار کے بیج بوتے ہیں، وہ ساری خبر واحد ہی سے زیادہ تر مواد لیتے ہیں اور یہیں سے وہ اپنی غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ خبر واحد اس کے قرآن پاک کی تفسیر میں آئے تو اس کی اتنی اقسام بنے گی کہ وہ کب وہ بیان استثناء ہوگی، بیان تعجین ہوگی، بیان تاکید ہوگی، اس کی وضاحت، اور پھر خبر واحد کی حجیت، اور پھر اس کے معاملے میں کہاں کہاں پر خبر واحد سے استدلال کیا جائے گا اور کہاں کہاں نہیں کیا جائے گا۔ کل انشاءاللہ اس حوالے سے اہم سبق ہوگا۔ امید ہے آپ حضرات کومنٹس کے اندر جا کر اپنا کوئی سوال ہے تو وہ بھی نقل کر دیں گے، اور تاکہ اس کا کل اسی طرح پہلی نشست میں شروع میں اس کے جوابات دے دیے جائیں۔ اور پھر دوبارہ میں کندے مقرر کے طور پہ عرض کر دوں کہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ حضرات اس کو جتنا جلدی سبسکرائب اور لائک کریں گے تو اتنا ہی جلدی ہم فیس بک سے یوٹیوب پر کنورٹ ہو جائیں گے، تاکہ اس میں سب لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ تمام ویڈیوز جتنی بھی بن رہی ہیں محفوظ ہو رہی ہیں، ان کے مزید ایڈیٹنگ کر کے باقاعدہ واٹس ایپ گروپوں کے لیے بھی ایک ایک دن کے فاصلے سے فراہم آپ کو کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حدیث کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، اور اسی حساب سے حدیث کو اپنے دلوں میں اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔